شخصیت کو مثبت شخصیت بنائیں. مثبت شخصیت سے کیا ہوا؟ مسائل میں، پریشانیوں میں مقابلہ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. اچھا، جو لوگ اس کی سکت نہیں رکھتے ان کا کیا کام ہے؟ پھر وہ دین کے میدان کے اندر جو ہے آگے بڑھنا ان کا کام نہیں ہے. مشکل کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا، مشکلات سے نبرد آزما ہونا، اور جب آپ کوئی اختیار کریں تو اس راستے میں صبر کرنا، تواضع کے جب کے ساتھ تواضع صبر سب سے اہم مرحلہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو مثبت شخصیت ہے اس میں یہ چیز پور کر بھری ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اعتمادی نہیں ہے. آپ کو کفار نے گھیر لیا، جنگ کا میدان ہے، چند صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنے خنجر سے نیچے اترے اور آپ ان سے یہ کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، میں ابن عبد المطلب ہوں، یعنی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں بھی کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. یعنی اپنی قوم کا تعارف کرا رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں اپنے قبیلے سے ہوں. کسی قسم کی بزدلی دکھانا، کمزوری دکھانا، یقیناً تم جانتے ہو کہ اس سے تمہیں کبھی یہ چیز جو ہے نہیں ملے گی. اور جہاں پر کے جو میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے یہ جان لو کہ میں اللہ کا سچا نبی. یہ دین کی دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی دعوت کو بے کم و کاس پیش کرتے ہیں. اور جن لوگوں کے دل اس بات کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ بھی مثبت لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اس پیغام حق کو قبول کرتے ہیں، اور صرف زبانی قبول نہیں کرتے بلکہ اس کا وہ چرچا کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ داعی حق کا نام انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور قول کے لحاظ سے اس شخص سے بہترین بات اس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. یعنی داعی حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی دعوت زبان سے شروع ہوتی ہے اور زبان پر ختم ہو جاتی ہے، کہ وہ محض اسٹیج کا آدمی ہے، اسٹیج پر ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے. اپنے معاملات خلوت میں کچھ اور ہوتے ہیں اور جلوت میں کچھ اور ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ معاملے اور کردار کے اندر اس کی شخصیت منفی شخصیت ہوتی ہے، لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے ہو تو مثبت شخصیت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اور کے لحاظ سے عمل کی گواہی اس پر اور ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، نیک عمل کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس پر نیک عمل کی گواہی موجود ہوتی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے میں مسلمین سے وابستہ ہوں، مسلمین میں سے ہوں، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے آگے جھکا دیا ہے. سرکشی اختیار نہیں، سرکش لوگوں میں سے نہیں، اس میں کیا ہو جاتا ہے خوف نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے، آپ
آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً رسول اللہ کی زندگی اے ایمان والوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, نقشہ کھینچتا ہے, ثانی اثنین ہما فی الغار. جب وہ دو آدمی غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ. آپ سن سکتے ہیں, یعنی جو اللہ کے دین کا داعی ہے, مثبت شخصیت ہے. نمبر ایک تو وہ اللہ کے دین کو بے دبو پاس پہنچاتا ہے, دوسرا اس میں خود اعتمادی ہوتی ہے, تیسرا وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی تردد ہو. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا اور یہ کہا کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے, کہ جس وقت صرف نبی تھے اور ان کے ساتھ ایک اور تھے, باقی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. نبی جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں غم نہ کرو اللہ ساتھ, اور صحیح بخاری میں الفاظ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے نبی یہ مشرکین جو دشمن ہیں ایک قدم سامنے نظر آ رہے ہیں, لو يذر احدهم تحت قدمي لانزلنا. اگر کوئی شخص اپنے قدم کی جانب دیکھے گا ہمیں ضرور دیکھ لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کے اندر, اسکت یا ابا بکر, اے وہ بکر خاموش رہو, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. تمہارا دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ خود اعتمادی ہے, یہ اللہ پہ بھروسہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, ایک مومن کون ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں حسن ظن رکھتا ہے, کہ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے, وہ رحمان ہے, وہ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. اور پھر وہ عمل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے بدر کا موقع کم لوگ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین جو ہیں, دشمن جو ہیں, وہ کیا ہی گناہ زیادہ ہے, آپ اپنے حجر میں چلے گئے, آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں بہت انکساری کے ساتھ, بہت عجز کے ساتھ. یہ خاص پہچان ہے ان لوگوں کی کہ جو مثبت شخصیت ہوتی ہے, اللہ سے رجوع کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ معرفت حق ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی. جب کبھی بھی کوئی معاملہ ہوگا وہ اپنے رب کو پکاریں گے, اپنے رب کو یاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. آپ نے فرمایا اللہ تو اپنے وعدے کو اور عہد کو پورا کرے. اللہ تو جانتا ہے اگر یہ مسلمین کی چھوٹی سی جماعت اگر یہ ختم کر دی گئی تو ان کے بعد پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوا. اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر. اللہ کے نبی اس طرح دعا کر رہے ہیں اور بہت عجز و انکسار سے دعا کر رہے ہیں. آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے گر جاتی ہے. اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, آپ کی چادر اٹھا کے آپ کے کندھوں میں دعا رکھتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں بس اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب کو اتار دیا. یعنی کیا ہے کہ میدان کارزار میں بھی اصولوں کے سمجھوتا نہیں ہے. جو طاقت کا محور ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. کسے پر ہے آپ جانتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ, یمان رضی اللہ عنہ سے بھاری میں ان کو مشرکین نے روک لی. ان سے مجھے کہاں جا رہے ہو؟ نے کہا کہ ہم اس طرف جائیں گے. تریدون محمدن, تم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم ہمیں اللہ کا مضبوط عہد دو کہ تم دونوں میدان کارزار میں ان کی جانب سے لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے ہمارے مقابلے میں. ان سے قسمیں لے لی. اب آپ دیکھیے افراد کم ہیں, لوگوں کی نفری کی ضرورت ہے. جب حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ عنہما نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب بتایا کہ ہم سے انہوں نے اللہ کی قسم لی ہے اس بات پر. ہم میں سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری عہد و پیمان کے حوالے سے کیا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو رہی ہے مثبت شخصیت اپنے کردار میں, اپنے عمل میں, اپنے قول میں, اپنے فعل میں, اپنی دعوت کے میدان میں, رجوع اللہ کے معاملے میں, معرفت حق کے معاملے میں. ایک جو مثبت شخصیت ہوتی ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی عہدہ, ہم ان کے عہد کو پورا کریں گے. وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ, اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ اگر دشمنوں سے بھی عہد کیا ہے, کوئی وعدہ کیا ہے, تو اس وعدے کو نبھانا ہے, اس کو پورا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں. کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ایمان والو عقود کو عہد کو پورا کرو. ایمان والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں. کافروں نے جو چھوڑ دیا دشمن تھے, لیکن یہ جانتے تھے کہ یہ دیا ہوا عہد جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, چاہے معاملہ امن کا ہو یا معاملہ جنگ کا ہو. جو مصالحت ہو گئی مصالحت ہو گئی, جو معاہدہ ہو گیا لکھ لیا گیا اس پر عمل کیا جائے گا. اگر وہ ٹوٹے گا بھی تو ان کی طرف سے ٹوٹے گا, ہماری طرف سے نہیں ٹوٹے گا. آج پوری دنیا کے اندر جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, کیا ان کی شخصیت مثبت شخصیت ہے؟ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کیوں نازل نہیں ہوتی, ہم پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ختم کیوں نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھو ہم نہ کرو, امید فکر نہ کرو, تم یہ غالب رہو اگر تم میں ایمان سے تم مومن ہو. مومن کون ہوگا؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان لے کر آئے. مومن وہ ہوتا ہے اللہ پر, اس کے رسول پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, یوم آخرت پر ایمان لے کر آنا. یہ قرآن مجید 5 باتوں کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے, اور ایمان والے ہر رات کو یہ آیات پڑھتے ہیں. 2 آیات جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 2 آیات کو پڑھے گا یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جائے گی. وہ 2 آیات کیا ہیں؟ یہی ایمانیات جو 5 نکات کے اوپر مشتمل ہیں, وہ اس میں یہی ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منهم من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک التصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اس نے ایمانیات کی گواہی دی اور اس کے بعد اللہ سے التجا کی ہے اللہ جو سہو ہو جائے، جو خطا ہو جائے، بھول کے ہو جائے، شعوری اللہ شعوری طور پر ہو جائے، اللہ ہم اس کو معاف کر دیں، درگزر فرمانا، ہماری کوشش فرمانا، ہم پر رحم فرمانا اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا. لیکن ایمان باللہ العظیم ہونا چاہیے. جب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینا بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی بالاسلام قوم لا اسأل عن بعد، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس کے بعد پھر کسی اور سے سوال نہ لوں، کسی اور سے پوچھوں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ کو ایمان لے کر آیا اور پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ. پھر بھائیوں سوچیے، نوجوانوں سوچیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے. جو ہم نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور بیٹھ کرتے ہیں. کس بات پر؟ جریب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کی اس بات کی سننے کی، اطاعت کرنے کی اور ہر مسلم کی خیرخواہی کرنے کی. جب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجیے کہ یہ خیرخواہی کس کے لیے؟ تو اللہ نے قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. یہ دین جو ہے دین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. یہ مثبت شخصیت وہ ہے کہ جس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر صرف اپنے لیے محدود نہیں ہے یا اپنوں کے لیے محدود نہیں ہے، اپنے اقربا کے لیے محدود نہیں ہے، نہیں، اللہ کے لیے خیر خواہ. اس کے لیے اللہ کے لیے، یعنی وہ اللہ سے مخلص ہے. ایمانیات سے مراد کیا ہے کہ وہ معرفت حق کا بیج اس کے اندر موجود ہے، اس سے پورا درخت کرتا ہے اور پھر اس کے برگوباد آتے ہیں، اس کے سائے سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، اس کے پھل سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اشارہ کرنے والا ہوتا ہے. یہ اصل ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن کی مثال ہے. وہ خیر خواہ ہے، وہ اس میں بھلائی موجود ہے. فرمایا کس کے لیے؟ اللہ رسول کے لیے. یعنی جو فرامین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اللہ تعالیٰ کا اس زمین پر نمائندہ ہے وہ نبی، اس نے اس کے اوپر وہ ایمان لے کر آیا ہے اور وہ خلوص دل سے جو احکامات ہیں وہ ان کو قبول کرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. جانتا ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. وہ یہ جانتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو جو کچھ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو وحی ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حق ٹھہرایا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر اپنے دل میں کسی قسم کا اختلاف بھی پیدا نہ ہو اور اس کو برابر تسلیم کرتے ہیں. اور ایمان والا ہے جو اللہ کی بھی خیرخواہی کرتا ہے، اس کے رسول کی بھی خیرخواہی کرتا ہے، اس کے کلام کو یاد کرتا ہے،
اللہ کے کلام کو اس کے ساتھ خیر خواہی کر کیا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسے آگے پہنچاتا ہے، یہ اللہ کے کلام کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ اس کو شہر پہ رکھا، آگ پہ رکھا اور بھول گئے۔ اس لیے قرآن مجید کہ اس کو پڑھے اور سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کی کتاب سے خیر خواہی ہے کیا؟ کیا یہ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر ابر لگے ہوں، تالے لگے ہیں؟ حالانکہ وہ تو آسان کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم واقعی خیر خواہی کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہم اسی طرح سنجیدہ ہیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنجیدہ تھے، جو اس وحی کو عمل کیا کرتے تھے اور اسے آگے پہنچایا کرتے تھے، اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی۔ آپ نے بھی اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں دنیا میں کہاں پہنچی؟ پھر گئے دعوت کا کام کیا اور اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلایا، جہاد کیا، قتال بھی کیا، سب کچھ کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا دین جو ہے وہ اس کی نشر و اشاعت ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ سنجیدہ ہے؟ سنجیدہ ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ دعوت دین کا کام کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتی ہی احسن۔ اے نبی، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ کیسے بلائیں؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور اگر کبھی کوئی مباحثے کی نوبت آ بھی جائے تو آپ کا طریق آسان ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں نا دیوار سے لگا یہ کوئی صحیح نہیں ہے۔ اس سے یہ تو ممکن ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ کلی طور پر سرنڈر ہو جائے، لیکن مخاصمت سے آپ کا کام آسان نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے۔ اگر دشمنی پیدا کر لیا آپ نے، معاندانہ رویہ اختیار کیا، پھر کیا ہوگا؟ یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت شخصیت کے بارے میں آپ سمجھیں، آپ سے کہا گیا کہ یہ دوست قبیلہ جو ہے انہوں نے نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے، آپ ان پر لعنت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہم اہد دوسا وأت بہم۔ اے اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے، اے اللہ انہیں لے آ کہ وہ اسلام قبول کر کے آ جائیں۔ یہ ہے مثبت شخصیت، یعنی اپنے دشمنوں کے معاملے میں بھی وہ انصاف سے ہٹ کر بات نہیں کرتا، وہ کوئی ذاتی رنجش نہیں پالتا اپنے دشمنوں کے لیے بھی۔ قرآن مجید میں جب گواہی کی باری آئی تو کہا کہ گواہی جو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو یا تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف، کہاں بن جاؤ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو، انصاف کرو، یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے۔ تو مثبت جو شخصیت ہے وہ عادل ہوتی، عدل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ایک مخزومیہ نے چوری کر لی، صحیح بخاری میں قریش بڑے پریشان، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری ناک کا معاملہ ہو گیا ہی، قومی حمیت اور غیرت۔ آپ جانتے ہیں قومی حمیت اور غیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ آدمی کو اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنی اقدار سے، اپنی زمین سے، اپنی جو روایات
کی خصوصیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مخزومیاں ہیں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جانا چاہیے، کون سفارش کرے گا؟ تو رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اسامہ ہے، اسامہ کو بھی جانتے ہیں کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت میں کچھ توقعات ہوتی ہیں، تو توقعات یہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ یہ نرم پڑ جائے اس معاملے میں، لیکن جب جہاں پر اولو العزم اللہ کا نبی موجود ہو وہ اصولوں کے سمجھوتا کیسا کرے گا؟ سمجھے کسی طرح جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کے لیے آپ آئے اسامہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، اسامہ احدت من حدود اللہ، کیا اللہ کی ایک حدوں میں سے ایک حد کا سوال کر رہے ہو؟ اللہ کی حد ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب اگر یہ معاملہ تصویر سے حل نہیں ہوگا تو اس کی سوائے صورت کی کوئی صورت نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر آپ نے وہ اتھائی جملہ آپ کا کہا، فرمایا اللہ کی قسم لو كانت فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوگی لقطعت یدہا، تو میں ان کے بھی ہاتھ قلم کرنے کا حکم صادر کر دے۔ ہوئی نہیں ہے، ہوئی نہیں ہے، یعنی مثبت شخصیت بننے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ قیمت کیا ہے؟ معاشرے کے اندر آپ کو بالکل ایسے معاشرے میں جہاں پر ایمانیات نہ ہو، جہاں پر جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے اور سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے، جہاں خیانت کرنے والوں کو امین سمجھا جائے اور امانت داروں کو خائن سمجھا جائے، جہاں یہ صورتحال ہو، وہاں ایسے معاشرے کے اندر تو آپ کو دیوار سے رکھا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کے عالم بردار کریں، آپ جہاں ہیں جیسے بھی بنیاد کے اوپر اللہ کے دین کی گواہی دیتے رہے، آپ ون مین آرمی جہاں کہیں بھی موجود ہوں، اکیلے ہوں، پوری ایک بٹالین ہے ہوئے، پوری ایک فوج ہے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی اس کی، ان ابراہیم کانت امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم اکیلے اللہ کی امت تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے اور جو ارشاد فرمایا وما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ اللہ کے پیارے مسلم تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین دینوں کو رد کرنے والا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ دین کی دعوت اچھی طرح میں مثبت انداز میں، چاہے کم درجے کے لوگ چاہے اعلیٰ درجے کے لوگ، ایک آدمی ہو کئی آدمی، خفیہ طور پہ کام کریں، علانیہ طور پر کام کریں، اللہ کے دین کی دعوت آپ دیتے رہیں۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ کی، کتنے 950 سال قرآن مجید نے بیان کیا، شاید گزر نہ ہو۔ اچھا کیا آپ نے اپنے گھر والوں کو تبلیغ نہیں کیوں؟ جب لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، علانیہ بھی کر رہے ہیں، چھپا کے بھی کر رہے ہیں، دن میں بھی کر رہے ہیں، رات میں بھی کر رہے ہیں، ہر طرح سے ان کو بتا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، لیکن آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے کو بڑی خوبصورتی سے، آپ جو عربی جانتے ہیں وہ اس اللہ تعلق کو جانتے ہیں کہ یا بنی ارکب معنا ہے میرے پیارے بیٹے، یا میرے پیارے بیٹے تم میرے ساتھ کشتی میں آؤ۔ آخری وقت میں بھی نصیحت کر سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے پانی سے ہو جائے گا۔
آج اللہ کے عذاب سے کون چیز بچانے والے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں کہ جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں پہنچاتے ہیں. دین کی دعوت کیا ہے؟ جو دین کی دعوت دینے والا ہے اس میں گھمنڈ نہیں ہو، نفرت نہیں ہو. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کچھ خاص قسم کے سربت لوگوں کو الگ سے ٹریٹ کرے، دوسرے لوگوں کو الگ سے ٹریٹ کرے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. مثبت شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہیں دے. آپ کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا، ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا. اگر آپ نے انہیں اپنے سے دور کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ صحیح مسلم میں کہتے ہیں سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ 6 تھا. میں تھا كنت انا وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود ورجل من حذير، ایک شخص تھا حذیر قبیلے کا، وبلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور رجلان لا اسمیہما، اور 2 آدمی اور تھے جن کے نام میں نہیں لے رہا. ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اشراف قریش جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہاں سے نکال دیں، لا یشرعون علینا، تاکہ یہ غربت کی وجہ سے ہم پر ہمارے سامنے بات کرنے کی ضرورت نہ رہ سکے. آپ نے نفرت، گھمنڈ نا اپنے بڑے بن کا گھمنڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں، شفیق ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ قریش کے جو سردار ہیں یہ بھی اسلام قبول کر لے، یہ لوگ جو صاحب سربت ہیں یہ بھی اسلام قبول کر لے تاکہ مستقبل جو لوگ ہیں ان کا کچھ فائدہ ہو جائے. آپ کچھ سوچنے لگے. اس میں الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں سوچنے لگے، آپ اپنے سے کچھ بات کرنے لگے. اللہ نے یہ آیات نازل کی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. نبی آپ جو لوگ اپنے رب کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے. آپ کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا، ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا. اگر آپ نے انہیں اپنے سے دور کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں. جن لوگوں میں کبر ہوتا ہے، جن لوگوں میں گھمنڈ ہوتا ہے، وہ مرتے وقت تک اپنی اس نخوت کو، اپنے اس گھمنڈ کو قائم رکھتے ہیں. صحیح بخاری میں دیکھیں جب ابو جہل کو قتل کیا گیا، 2 بچوں نے قتل کر دیا. افراد نے مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ جب بتایا گیا کاش کہ مجھے قریش کے کسی سردار نے مارا ہوگا. یعنی مرتے وقت بھی اپنی وہ برا کہانی ہے وہ موجود ہے، جو یہ چیز نہیں نکل رہی. اور یہ جو قومی غیرت اور اہمیت ہوتی ہے اس کا بڑا موقع ہے. آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، میں اللہ کے یہاں دعا ہو جاؤں گا. آپ کے بخاری میں کیا کہا؟ میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا، یا بھتیجے میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا. لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا. موت کے ڈر کی وجہ سے. تو یہ جو نفرت ہے، یہ جو غیرت ہے، یا آپس کی رنجشیں اور حسد ہے، کبر ہے، یہ سب جو ہے آدمی کے اندر وہ چیزیں ہیں جو منفی شخصیت بناتی ہیں. البتہ جو مثبت شخصیت ہے اللہ کے نبی فرمایا وَمَا تَبَادَعَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. کوئی شخص اللہ کی تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. معاف کرنے سے اللہ جس چیز میں اضافہ کرتا ہے کس چیز میں اضافہ کرتا ہے؟
عزت میں اضافہ کرتا ہے. ہمیں سے کچھ سوچنا ہے اس بات کا. رش ہم کن چیزوں میں کرتے ہیں؟ مال میں، دولت میں، مکان میں، گاڑی میں، ان چیزوں میں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا حسد الا بالصدقین. حسد نہیں ہے، رش کرنا نہیں ہے، مگر دو بات. رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. ایک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو دن میں بھی خرچ کرتا ہے، رات میں بھی خرچ کرتا ہے. ایک رش کرنے والا یہ رش کرتا ہے اللہ مجھے بھی دے، میں اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ. اور رجل آتاه الله حکمت فهو یقضی بها ویعلمها. اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازتا ہے، علم سے نوازتا ہے، اور اس کو سکھاتا بھی ہے اور اس کے ذریعے سے فیصلے بھی کرتا ہے. اس میں رش کرنا، اس میں آگے بڑھنا ہے. تو مثبت شخصیت کیسے بنے گی؟ خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1 رجوع اللہ، معرفت حق. اللہ رب العالمین نے جو انفس و آفاق میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اس زمین میں، وہ جب کبھی بھی اس سے دیکھتا ہے، اسے دیکھتا ہے، اسے رب یاد آتا ہے ان نشانیوں. یعنی رب کی ذات کے اندر تدبر و تفکر نہیں کرتا، بلکہ اس کی آیات میں تدبر و تفکر کرتا ہے، اس کی نشانیوں میں تدبر و تفکر کرتا ہے. اس لیے کہ رب کی ذات کا علم تو ہم نہیں ہے، اس کی نشانیاں ہیں جو بکھری. اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ قرآن مجید معجزہ ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے. تو اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کو یاد کیجیے، اس کو آگے پہنچائیے. رسول اللہ کی احادیث صحیح ہے، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، تقریر و تسکین ہو آپ کی، اسے پڑھیے، اسے یاد کیجیے، اسے آگے پہنچائیے. یہ وہ ماخذ دین ہے، یہ جماعت المسلمین کی دعوت. الحمدللہ لوگ بات کرتے ہیں، سب بات یہی کرتے ہیں. قرآن مجید، حدیث صحیح، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو متواتر نقل کیا رسول اللہ سے، بس ہم اسی میں رہتے ہیں. لیکن ان کے مسالک اور مذاہب جب ان سے گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو بالکل ان کے اوپر ہوگی. ایسی ایسی باتوں میں الجھائیں گے جن کا وجود ہی نہیں ہوگا. مسائل گھڑیں گے، آپ کو تردد میں اور شک میں ڈالیں گے. گویا کہ یہ باور کرائیں گے کہ اب دین مکمل نہیں ہے جب تک کہ مولوی صاحب موجود نہ ہو. مولوی صاحب کا ہونا ضروری ہے، مسلک کا ہونا ضروری ہے، مکتب فکر کا ہونا ضروری ہے. جب تک کہ یہ ان کو آپ تسلیم نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ من ذالک دین مکمل نہیں ہوگا. ایسا نہیں. ایک بات سمجھ لیجیے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور یہ لوگ جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوئی ہے، جو رسول آپ دیکھیں گے کہ اس وجہ سے انہوں نے ہم کو پہچان لیا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے. یعنی مثبت شخصیت ہم کو پہچاننے سے وجود کے اندر آتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمیں ہم کی گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے. مثبت شخصیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب وہ ایمان لے کر آئے ہیں اور وہ حق کی گواہی دینے والے ہیں. کیا اللہ کے نبی سے فرمایا، اے لوگوں انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر اللہ کے شہداء ہو، اللہ کے گواہ ہو. اگر اللہ رب العالمین کی جنتیں اور باغات کے مستحق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو مثبت شخصیت کے اندر دیتے ہیں، جو اس چیز پر جو نظر کے اللہ نے نازل ہوا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، ان سے آگے پہنچاتے ہیں. البتہ جو لوگ آیات کو جھٹلاتے ہیں، آگے شاہ میں الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ منفی شخصیات کے اندر دینے والے لوگ ہیں. مثبت شخصیت کے اندر آپ جب ان سے ملیں گے مگر فریب، جھوٹ، حسد، کبر، گھمنڈ، نفرت، وعدہ خلافی، دھوکہ دہی، چیٹنگ، نوسر بازی، ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. کس وجہ سے؟ کبر کی وجہ سے. ہم بات کو نہ ماننا کیا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ الکبر
انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ رب العالمین جب ہمیں دنیا سے رخصت حق سے راضی ہو، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بیمار ہیں اللہ کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جب ہمیں دنیا سے رخصت ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے آگے سر بسجود ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمیں ظاہری اور باطنی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ